السلام علیکم ریٹر دوستو، میں احمد رضا ہاشمی آپ سے مخاطب ہوں اور امیدوار ہوں سینئر وائس پریزیڈنٹ کا۔ الیکشن 2021 ڈیفکلیریا ہماری ایک ایسوسی ایشن ہے جو کراچی میں موجود ہے اور ڈیفنس کلفٹن ریل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے نام سے۔ دوستو، میں پہلے یہاں ہمارے پیارے دوستوں نے، میرے دو ریلٹرز بھائیوں نے مجھے کونسلر منتخب کروایا 2005 میں۔ اس کے بعد میں 2 دفعہ کوارڈینیشن سیکرٹری رہا، پھر 2015 میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوا، اور یہ سب آپ کے ووٹ سے اور آپ کی سپورٹ سے ممکن ہوا۔ اور میں نے کوشش کی کہ میں اپنا 100% دے سکوں اپنی برادری کو، جو توقعات انہوں نے مجھ سے کیے ہیں اس پر میں پورا اتر سکوں۔ میں نے ہمیشہ مفادات سے بالاتر ہو کر اپنی برادری کے لیے کام کیے اور ان کے مسائل حل کرنے میں کوشاں رہا اور اپنی کوشش کی اور اپنا کردار ادا کیا۔ اسی طرح جو فیصلے ایسوسی ایشن میں آتے تھے، فیصلے آپسی کے جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے لین دین کے اور پارٹی سے بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی میں نے کوشش کی کہ جہاں میں موجود ہوا تو وہ فیصلے میرٹ پر ہوں اور غیر جانبداری سے ہوں، اور اس میں میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ ہماری جو بھی کمیٹی ہوتی تھی ڈیفکلیریا کی، اس میں جو کمیٹی بنتی تھی اس میں ہمارا کردار یہی ہوتا تھا کہ ہم آپسی کے معاملات کو میرٹ پر حل کریں، اور ہم نے کوشش کی، اس میں کامیاب ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارا کوئی دوست بھی ہوتا تھا اور اس کا کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو پھر ہم اس سے الگ ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہیں ہم اس کو جانبداری کا مظاہرہ نہ کریں اس کے ساتھ۔ تو ہم نے اس طرح سے لے کر ہم ڈیفکلیریا کو چلے۔ ڈیفکلیریا دیکھیں، ڈیفکلیریا ہماری ایک ایسوسیشن ہے، اور ایسوسیشن کا مقصد کیا ہے؟ ایسوسیشن کا مقصد ہے ایسوسیٹ ہونا، بھائی چارگی کو فضا کو قائم رکھنا، ایک دوسرے سے دست و گریباں نہ ہونا، کورٹ کچہری نہ کرنا، تھانہ پولیس نہ کرنا، یہی مقصد ہے ایسوسیشن کا۔ اور پھر اپنی برادری کے مسائل ایوانوں تک لے کر جانا اور ان کو حل کروانا، حل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی، وہ رینٹ ایگریمنٹ ہوں، رجسٹرار کے معاملات ہوں، FBR کے معاملات ہوں، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ حل ہوں، اور ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلے اور حل ہوئے بھی۔ ہم نے 3 راتیں ایویلیوشن سیٹ کرنے میں لگائیں۔ جب میں ڈیفکلیریا میں جنرل سیکرٹری تھا، اس وقت میں نے جنرل سیکرٹری ہوتے ہوئے اپنی ایسوسی ایشن کا سب سے اہم بات میں بتاتا چلوں کہ ماحول بہت فرینڈلی رکھا، کوئی گروپ بندی نہیں ہونے دی۔ ہم 2 گروپ کے لوگ جیت کر گئے تھے، ڈیفکلیریا کا حصہ بنے تھے، لیکن حلف برداری کے بعد ہم نے حلف برداری کی پاسداری کی اور بہت بہترین ہمارا ماحول رہا اور سب نے مل کر کام کیا۔ تو میں وہی بتاتا چلوں کہ کلیم فردوسی صاحب میرے ساتھ، تصدق عباس تھے، 3 دن ہم نے ایویلیوشن سیٹ کیے۔ پھر ہماری ٹیم کا حصہ بنے راجہ مظہر صاحب اور آصف کریم صاحب اور میں خود تھا، جنہوں نے جا کر وہاں مذاکرات اسلام آباد میں کیے، اور وہ بڑے کامیاب ہوئے، اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یار یہ کراچی کے لوگ بڑی اچھی نیگوشیشن کر کے گئے۔ تو اس طرح ہم نے کام کیا اور کوشش کی ہے کہ اپنی ریل اسٹیٹ برادری کے مسائل کو ہم حل کر سکیں۔ ڈیفکلیریا دیکھیں، ڈیفکلیریا ہماری ایسوسیشن ہے اور ہم سب نے مل کر اس کو سنبھالنا ہے۔ میرے بھائی، آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے ہمیں وہاں بھیجتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو نبھائیں، اور پوری برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب ڈیفکلیریا کو سنبھالیں۔ اور ڈیفکلیریا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے اور اس کی امیج بلڈنگ کرنی ہے۔ تمام محکموں سے ہم نے اچھے تعلقات قائم کیے، اور اچھے تعلقات قائم کرنے کا مقصد کیا کہ ہماری ریل اسٹیٹ برادری کے مسائل ہم اچھے طریقے سے حل کر سکیں، ٹیبل پر بیٹھ کر حل کر سکیں، اور اس میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے اور حل کروائے۔ ملکی معیشت میں ریل اسٹیٹ ایجنٹ کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے ملکی معیشت کو مضبوط کرنے میں، ریونیو جنریٹ کر کے، اوورسیز کلائنٹ کو، لوکل کلائنٹس کو کنونس کر کے وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور ملک کی خدمت کرتا ہے۔ اگر ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو پہچان دے دی جائے، اس کی رجسٹریشن ہو جائے اور اس کا کمیشن فکس ہو جائے، تو یقینی بات ہے کہ یہ بہتر طریقے سے اور شفاف طریقے سے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم منتخب ہو کر آتے ہیں تو پوری پاکستان کی ریلٹرس برادری کے ساتھ مل کر ہم اس مسئلے پر پوری توجہ دیں گے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب ہمارے ریلٹرس برادری کی ایک پہچان ہونا چاہیے اور ان کا کمیشن مختص ہونا چاہیے، کہ پوری دنیا میں 4-5% کمیشن ہوتا ہے۔ جب 4-5% کمیشن ملے گا تو شفافیت یقینی بات ہے کہ کاروبار میں بہتر طریقے سے آئے گی اور یہ کاروبار ہمارا پھلے پھولے گا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے دوستوں، میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہماری ریل اسٹیٹ برادری ایجوکیشن حاصل کرے ریل اسٹیٹ کی، جس سے ہم جڑے ہوئے، جس کاروبار سے ہم جڑے ہیں، اس کی تعلیم اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہمیں بے شمار اس کے ثمرات ملیں گے اور اس کے ہمیں رزلٹ آئیں گے۔ میں نے کوشش کی، جب میں جنرل سیکرٹری تھا تو میں نے بیٹھ کر اعظم میرا صاحب جو ہمارے سر ہیں اور انہیں فری آف کاسٹ کلاسز دی، ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ 3 بیچز ہم نے نکلوائے، اور وہ سلسلہ آگے جاری بھی رہا۔ اور اب بھی میں نے خود داخلہ لیا ہے پم میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں، اور جس کا معاہدہ ہوا ہے معراج ریل اسٹیٹ ایجوکیشن ریسرچ مینجمنٹ کے درمیان۔ تو وہ لوگوں نے 30 لوگ ابھی بھی کلاسز لے رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔
دوستو آگے بھی جو میرا منشور ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مفادات سے بالا تر ہو کے کام کرنا ہے, میرٹ پر فیصلے کرنے ہیں, میرٹ پر کام کرنا ہے, ڈیفریا کی امیج بلڈنگ کرنی ہے, ڈیفریا کو سنبھالنا ہے, اپنے لوگوں کے لیے معیشت جو یہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کے لیے ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے کہ رجسٹریشن ہونا چاہیے, ان کا کمیشن مختص ہونا چاہیے. اور ایک میرے ذہن میں اور خیال ہے کہ سب کے لیے گھر کی بات کر رہے ہیں, حکومت ہمارے وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, تو یہ ایک اچھی کوشش ہے. تو ہم بھی اپنے ریئلٹرز برادری کی ایک آبادی, ایک سوسائٹی ہونا چاہیے, اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ہم اس پر ضرور کوشش کریں گے. اور آخری بات میں کرتا چلوں کہ سارے گروپس جتنے ہمارے ہیں جو ڈیفریا کا حصہ ہیں اور الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, تمام ہمارے لیے قابل احترام ہیں, تمام ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہم ایک کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں, ایک گلدستہ ہے ہر مذہب کا, ہر زبان کا, ہمارا ریل اسٹیٹ اس میں موجود ہے, سب ہمارے بھائی ہیں, ایک دوسرے غمی خوشی میں ہم شریک ہوتے ہیں. تو دوستو ووٹ میں بھی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ یار دوست جو ہے وہ ادھر کھڑا ہوا ہے, ادھر بھی دوست حصہ لے رہا ہے. لڑنا میں نہیں کہتا الیکشن کے لڑ رہے ہیں, ہم حصہ لے رہے ہیں, ہم دوست ہیں, بھائی ہیں, ہم مقصد بھی ایسوسیشن میں جانے کا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مسائل حل کریں, ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوں. تو وہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے لیکن اس کا آسان حل دوستوں میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ میرٹ پر دیکھیں کہ جس نے ماضی میں عہدہ لیا اور اس نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا, تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے ووٹ دینا. تو میرٹ پر فیصلہ کریں انشاءاللہ, اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر ٹیم دیں جو آپ کے مسائل حل کرے اور ڈیفریا کو پروموٹ کرے. دوستو بہت شکریہ, السلام علیکم.